میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے شخص کے نہ صرف پچھلے تمام گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ اس کی تمام خطاؤں کو نیکیوں بدل ڈالتا ہے۔ توبہ کرنے والے شخص کے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ جوانوں آؤ میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ عورتوں کے لیے ضروری، عورتیں اسلام کی مقدس شہزادیاں دل کے کانوں سے سنیں، ہو سکتا ہے یہ واقعہ ان کی زندگی بدل دے۔ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کی شادی ہوئی، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، شہزادی تھی، لوگ اس کے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک خوبصورت عورت کی شادی ہوئی، لڑکی کی شادی ہوئی، شادی کے کچھ عرصہ بعد وہ بیمار ہونا شروع ہو گئی، بیماری نے اسے گھیر لیا، دکھوں نے تکلیفوں نے اسے گھیر لیا۔ علاج کراتے کراتے 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اس قدر بیمار ہوئی، علاج کراتے کراتے مسلسل 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بیماری کے دوران ہی اسے امید کی کرن دکھائی میرے اللہ نے، وہ امید سے ہو گئی۔ اب بیماری کے دوران ہی اللہ نے اسے ماں بننے کی خوشی عطا کی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا گیا، یہ دن بدن بیمار ہوتی گئی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا گیا، یہ دن بدن بیمار ہوتی گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا تو بچے کی جان بچائی جا سکتی ہے یا پھر ماں کی جان بچے گی۔ اب ماں نے اولاد کی خاطر اپنی جان قربان کر ڈالی۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا، اللہ اکبر، ماں فوت ہو گئی۔ بچے کی خاطر، اولاد کی خاطر ماں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال دی، اپنی جان قربان کر ڈالی۔ اللہ اکبر، ماں کا انتقال ہوا، اس کے گھر میں ایک سندر سی بیٹی نے جنم لیا، خوبصورت سی بیٹی نے جنم لیا۔ بیٹی آج چھوٹی کل بڑی، 18 سال کی عمر میں بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے ماں کو حسن سے نواز رکھا تھا، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو خوبصورت بنایا تھا۔ اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نوازا، جو بھی اس کے حسن کو دیکھتا بار بار دیکھتا ہی رہ جاتا، تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ لوگ اس کے چہرے کو تو دیکھتے تھے لیکن اس کی دل کی دنیا کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے خوبصورت چہرے کو تو دیکھتے تھے لیکن کالے دل کی طرف نظر نہیں ڈالتے تھے۔ کاش کہ لوگ اس کے کالے دل کو بھی دیکھ لیتے، کبھی بھی اس کے چہرے کو نہ دیکھتے، کیونکہ اس کا دل گندا ہو چکا تھا، اس کا دل کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کے دل کا تعلق بجائے اللہ سے جڑنے کے شیطان سے جڑ گیا۔ اللہ اکبر، اس کا ہر ایک قدم گناہوں کی طرف جاتا، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جاتا۔ زندگی غفلت میں گزر رہی تھی اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی، غفلت میں زندگی گزر گئی تھی۔ یہ روزانہ شیطان کے بستر پر سوتی تھی۔ شیطان کے بستر پر سونے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مردوں کو اپنے گھر میں بلانا، ان کے ساتھ سونا، گناہ کرنا، زنا کرنا، اس طرح کے گناہ کیا کرتی تھی۔ اللہ سے رشتہ ناتا توڑنے کے بجائے شیطان سے اس نے یاری لگا لی۔ اللہ کو محبوب بنانے کے بجائے اس نے شیطان کو محبوب بنا لیا۔ اس کی رگوں میں شیطان گردش کرنے لگا، اس کا ہر ایک قدم اللہ اکبر نافرمانیوں کی طرف جانے لگا۔ وہ روزانہ خوبصورت بن کر، خود کو سنوار کر، خوب بناؤ سنگھار کر کے گھر کی دہلیز کے باہر قدم رکھتی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ کوئی بھی مجھے دیکھے بار بار دیکھتا رہے، میرے حسن کی طرف مائل ہو، مجھے دیکھنے والا ہر ایرا ویرا نتھو خیرا میری جوانی کی طرف مائل ہو۔ اس کے شب و روز غفلت میں بیتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، ایک دن یہ لڑکی کہیں جا رہی تھی گناہ کرانے کے لیے، کہیں سے آفر آئی ہوئی تھی، کسی نوجوان کے پاس جا رہی تھی۔ جس راستے سے یہ جا رہی تھی اسی راستے پر ایک قبرستان تھا، اسی قبرستان میں ایک قبر تھی جس کی اندھیری کوٹھڑی میں اس کی ماں کو بچھو کھا رہے تھے، دردناک وحشت میں مبتلا تھی، عذاب میں مبتلا تھی۔
اسی قبرستان میں اس کی ماں نے، مری ہوئی ماں نے ڈیرا لگا رکھا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہیں قبرستان سامنے ہے، ماں کی قبر سامنے ہے، جاتے جاتے ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے جاؤں۔ اس گنہگار خوبصورت لڑکی نے اپنا قدم ماں کی قبر کی طرف بڑھایا، ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس نے فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد زاروں قطار رونے لگی، رو کر کہنے لگی ماں میں بڑی شرمندہ ہوں، میں بڑی شرمندہ ہوں، میرے شب و روز گناہوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں، غفلت میں گزرتے چلے جا رہے ہیں، میرا دن گناہ میں گزرتا ہے، میری رات گناہ میں گزرتی ہے۔ ماں کتنی مزے کی نیند سو رہی ہے، دنیا سے رخصت ہو کر، دنیا سے جان چھڑا کے، گناہوں سے جان چھڑا کے، اللہ کی نافرمانیوں سے جان چھڑا کے کتنی مزے کی نیند سو رہی ہے قبر کے اندر، کتنے سکون کی نیند سو رہی ہے۔ ایک دم ماں کی قبر سے آواز آئی۔ ماں نے کہا بیٹی مزے کی نیند میں نہیں سو رہی، مزے کی نیند تو سو رہی ہے، میں تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میں جو دنیا میں کالے کرتوت کر کے آئی، جو گناہوں پر گناہ کر کے آئی، حسن و جمال پر نازاں تھی، تکبر کیا کرتی تھی، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی، ان سے باتیں کیا کرتی تھی، گناہ کیا کرتی تھی، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی، بن سنور کر خوب بناؤ سنگار کر کے، اس سوچ کی بنیاد پر گھر سے باہر قدم رکھتی کہ کوئی بھی مجھے دیکھے، دیکھنے والا ہر ایرا ویرا نتھو خیرا میرا دوست بن جائے، میرا یار بن جائے، میری جوانی کی طرف مائل ہو، میرے حسن کی طرف مائل ہو۔ بیٹی میں نے ساری زندگی غفلت میں گزاری، گناہوں پر گناہ کرتے گزاری، حسن و جمال پر نازاں تھی، تکبر کیا کرتی تھی کہ میں جتنی خوبصورت ہوں مجھ سے کہیں زیادہ حسین و جمیل دنیا میں نہیں ہے، شوہر کے سامنے تکبر کیا کرتی تھی۔ ہائے وہ نشیلی آنکھیں جس پر میں اتراتی تھی، ان نشیلی آنکھوں کو قبر کے اندر آ کر دیکھ تو صحیح، قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ بیٹی سب کچھ کرنا، زندگی غفلت میں مت گزارنا، گناہ کبھی نہ کرنا۔ میرے کیے کرتوتوں کی سزا اللہ نے مجھے یہ دی ہے کہ اللہ نے ایک سانپ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ سانپ ایک بار مجھے ڈنگ مارتا ہے، دن میں ایک بار مجھے ڈستا ہے، میں 70 گز زمین میں دھنس جاتی ہوں۔ اللہ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا، میری قبر کے اندر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئیں، میں روتی ہوں، چیختی ہوں، چلاتی ہوں، میرا رونا دھونا بیکار ہے۔ بیٹی خدارا اللہ کی نافرمانی سے بچنا آئے۔ ماں کے جملے سن کر بیٹی کی چیخ نکل گئی، گنہگار لڑکی کی چیخ نکل گئی، زاروں قطار رونے لگی، ہائے خون کے آنسو بہا کر کہنے لگی مالک میری توبہ، او میرے رب میری توبہ، میری توبہ۔ سجدے میں گئی، زاروں قطار روتی رہی، خون کے آنسو بہاتی رہی، مالک تیری نافرمان بندی کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، مالک میں اپنی آخرت تباہ کر رہی ہوں، تو کرم فرما، تو رحم فرما، میری توبہ قبول فرما، مالک تو مجھے اپنے محبوب بندوں میں سے بنا لے، میں تیری محبوب بننا چاہتی ہوں، مالک کہیں ایسا نہ ہو قبر کے کیڑے مکوڑے میرے منتظر ہو جائیں، قبر کی آگ میری منتظر ہو جائے، مالک میری توبہ، میری توبہ۔ اس قدر یہ روئی، اس قدر چیخی چلائی، اللہ کے نوری فرشتوں کو بھی رونا آ گیا، یہ سجدے میں گئی، روتے روتے بے ہوش ہو گئی، بے ہوشی کے عالم میں سفید پوش بزرگ، سفید داڑھی والا بزرگ اس کے خواب میں آیا، کہنے لگا اے اسلام کی مقدس شہزادی، تیرے رونے نے تو فرشتوں کو رلا دیا، تیری توبہ نے فرشتوں کو رلا دیا، تیری توبہ کرنے کا سلیقہ اس قدر اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے نہ صرف تجھے معاف کیا ہے بلکہ تیرے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں بدل ڈالا، اور نہ صرف پچھلے گناہوں کو نیکیوں بدل ڈالا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کے صدقے تیری گنہگار ماں کو بخش دیا ہے۔ تیری توبہ کرنے سے پہلے تیری ماں کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، لیکن اب تیری ماں کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، وہ قدم جو گناہوں کی طرف جا رہے تھے اب وہ قدم گھر کی طرف آئے۔ اس نے گھر میں ایک عبادت خانہ بنایا،
دن کو روزہ رکھتی، پوری پوری رات قیام کرتی، 5 وقت کی نمازی بن گئی، قرآن کی تلاوت کرتی۔ اللہ اکبر، ایک دن اس نے خواب میں دیکھا ماں جنت میں ٹہل رہی ہے، وہ ماں جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، آج وہ ماں جنت میں ٹہل رہی ہے۔ بیٹی نے پوچھا ماں کون سا عمل اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹی تیرا مجھ پہ احسان ہے، تیری آنکھوں سے نکلے ایک آنسو نے خشیت الہی میں توبہ کے دوران تیری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو میری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے نا وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو آؤ نا تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں آؤ اللہ کی نیک بن جاؤ، ایسا کام کرو کہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں بدل دے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔